السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے کبھی یوں بھی یا میرے دل میں تم کی قسط نمبر 85۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے آج کی ونر ہے صبا ملک، اور سرپرائز ایپیسوڈ کی بعد میں اناؤنس ہوگی۔ تو آج کی ونر ہے صبا ملک۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ کبھی یوں بھی یا میرے دل میں تم، قسط نمبر 85، تحریر عریج شاہ۔ آج زائنہ اور عرفان کا نکاح تھا۔ ابراہیم کو کوما میں گئے آج 6 مہینے گزر چکے تھے۔ تاشفین کے بار بار تنگ کرنے پر وہ اسے پاکستان اس کی تائی امی کے پاس بھجوا چکی تھی، جبکہ دانیال اس سے اتنا زیادہ خوفزدہ رہتا تھا کہ اس کے سامنے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ دانیال کا خوف دیکھ اسے سکون ملتا تھا۔ اس نے پاکستان فون کر کے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ گولی لگنے سے پہلے ابراہیم نے اسے طلاق دے دی تھی اور اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہے، تو وہ واپس پاکستان کبھی نہیں آئے گی، اور تاشفین کے ساتھ اسے زیادہ لگاؤ نہ تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھتی، اسی لیے اس نے اسے اس کی تائی امی کے پاس بھیج دیا تھا۔ جبکہ ابراہیم کی والدہ نے ابراہیم کی حالت کا سنتے ہی اسے پاکستان لے آنے کی ضد پکڑ لی تھی۔ وہ اپنے تینوں بچوں کو کھو چکی تھی۔ ابراہیم ان کی آخری اولاد تھا جو ان کے جینے کا سہارا تھا۔ خاندان کے ہی کچھ لوگ بڑی مشکل سے اسے واپس پاکستان لے آنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پاکستان میں اس کا اچھا خاصا علاج چل رہا تھا، لیکن اب تک وہ کوما سے باہر نہ آیا تھا، اور ڈاکٹر کے مطابق اس کا جلدی کوما سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، اسی لیے تو وہ بے فکر ہو چکی تھی۔ اس کی عدت پوری ہوئے اس کی عدت کو 2 مہینے پہلے مکمل ہو چکی تھی، لیکن بدر خان پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اس پر طرح طرح کے الزام لگا رہا تھا۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بدر خان کا فون گم ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی بھی ریکارڈنگ موجود نہ تھی جس پر وہ اسے تنگ کر پاتا۔ گولی لگنے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتا کسی سیف مقام کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس دوران اس نے اپنا فون گم کر دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پاس زائنہ کے خلاف وہی ایک ثبوت تھا جس پر وہ اسے گنہگار ثابت کر سکتا تھا۔ بدر خان کو بہت سارے لوگوں کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید ہو گئی تھی، جبکہ وہ بہت کوشش کے بعد بھی بدر خان یہ بات ثابت نہ کر سکا کہ ان سب چیزوں میں زائنہ بھی شامل ہے۔ جبکہ زائنہ نے عرفان کو اس طرح سے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ عرفان صرف اسی پر یقین کرنے لگا تھا۔ اس نے بدر خان کے الزامات کو ابراہیم کی سازش قرار دیا تھا۔ اب 6 مہینوں میں عرفان کو اس نے اتنا ابراہیم کے خلاف کر دیا تھا کہ وہ ابراہیم کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زائنہ اب بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔
آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ آج زائنہ کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، لیکن ان 6 مہینوں میں زائنہ نے جو چیز حد سے زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ زینب کی جگہ وہ کبھی نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں سوائے زینب کے اور کوئی لڑکی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ محبت نہیں کرتا تھا زینب سے، اس نے اس کے ساتھ عشق کا رشتہ نبھایا تھا، لیکن اب وہ اس رشتے سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ وہ زائنہ کی محبت کو اس کی عمر کی ایک نادانی قرار دیتا تھا جو زائنہ کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اب زائنہ خالی ہاتھ تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا، بلکہ 3 مہینے پہلے جب اس کے والد کا انتقال ہوا تھا تو وہ اپنی ساری پراپرٹی اسے دینے کے بجائے کسی ٹرسٹ کے نام کر چکے تھے، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ اتنے سالوں میں عرفان خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس کے سہارے وہ ساری زندگی کاٹ سکتی تھی۔ اب اسے اپنے ماں باپ کی دولت کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے عرفان کا ساتھ نبھانے کے بجائے اپنے ماں باپ کی بات مانی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کیا تھا اور ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر پھینکتا اس کے اوپر آ گیا تھا۔ انداز رات والا ہی تھا۔ وہ اب تک بہکا بہکا اس کے بدن کی دلکشی میں کھوتا جا رہا تھا۔ مائرہ پہلے تو پرسکون سی اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن سے نیچے جاتے ہی اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ پیچھے ہٹیں وارق، ہم گھر پر نہیں ہیں، ہوٹل میں ہیں۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی، جبکہ وہ سائیڈ پر ہوتا اب بھی ویسا ہی بے ترتیب سا بیڈ پر پڑا تھا جیسے اس کا کوئی ارادہ نہ ہو اٹھنے کا۔ میری باہوں میں واپس آ جاؤ جان من، کیونکہ ابھی تک بارش نہیں رکی ہے، اور جب تک یہ بارش رک نہیں جاتی تب تک راستے نہیں کھلیں گے، اور جب تک راستے نہیں کھلیں گے میں تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں قید رکھوں گا۔ وہ اسے پھر سے قید کرتے ہوئے اپنے اوپر گرا چکا تھا، جبکہ مائرہ اس کی پوری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ بارش رکی نہیں ہے؟ ہم گھر واپس کیسے جائیں گے؟ تاشفین اور تناوش سے ملنا بھی تو ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ وہ رات سے ہی تاشفین اور تناوش سے ملنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں جان من، جب تک بارش رکے گی نہیں تب تک ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ یہاں پر صرف ہم ہی ہیں، ایک دوسرے کا سہارا۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اس انداز میں بولا کہ مائرہ کو اور پریشانی ہونے لگی۔ مطلب کہ ہم یہیں پر رہیں گے، اسی ہوٹل میں؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی تو وارق نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھی نہیں، آپ میں تو رات سے ہی کوئی شیطان گھسا ہوا ہے۔ مجھے بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میری جان یہاں بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ ساری رات اس کی شدتیں سہتے ہوئے بولی تو وارق کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جان من، تمہاری اس نازک جان کو تو میں ساری زندگی یوں ہی مشکل میں ڈالوں گا، لیکن فی الحال اس مسئلے کا کوئی حل نہیں،
سوائے اس کے کہ اس خوبصورت موسم میں ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں، ایک دوسرے میں کھو جائیں۔ وہ اسے خود پر گراتا ہوا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، اور اس کی مائرا کی ساری مزاحمتیں اس کے نرم و گرم لمس میں ہی کہیں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ تناوش، میری بچی، کچھ تو بتا، صحیح ہوا کیا ہے وہاں، جو تم اس طرح اکیلی وہاں سے یہاں آ گئی، اور اس طرح سے رو کیوں رہی ہے؟ تائی امی سے ملتے ہی اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ صدف اور خالہ کے سامنے اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے، اور جو آنسو گر گئے تھے اس پر اس نے بنا دیا تھا کہ وہ اپنے تائی کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر ایموشنل ہو گئی ہے۔ لیکن تائی امی تو اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ انہیں کیسے پتہ نہ چلتا کہ ان کی بیٹی پر کوئی مصیبت گزری ہے۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن تناوش کو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا تھا، اور اپنی بیٹی کے معاملے میں انہوں نے احتیاط بھی بہت کی تھی۔ وہ نہ تو اسے کسی راستے پر بھیجنا چاہتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اسے بھیجا فرمائشیں کرنے دی تھی۔ اس کے معاملے میں انہوں نے کافی سختی سے کام لیا تھا، کیونکہ اس کی تربیت پر اگر کوئی بھی سمجھوتا کرتی تو شاید ان کی بیٹی کو بہت کچھ سہنا پڑتا، لیکن ان کی بیٹی تو اب بھی سہ رہی تھی۔ تائی امی اسے کمرے میں لے آ کر اس سے وجہ پوچھ رہی تھی، اور تائی امی کے سامنے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پائی۔ وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہار گئی تائی امی، آپ کی بیٹی ہار گئی۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی اس شخص کو اپنا نہ بنا پائی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی اور کو چاہتا ہے، وہ اس سے شادی بھی کرنے والا ہے۔ بڑی محفل میں اس لڑکی نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی محبت کا اقرار کیا، اور انہوں نے اس سے شادی کا وعدہ کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بری طرح سے روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی، جبکہ تائی امی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقین کرنا تو ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں ناکامیاب ہو کر لوٹی تھی۔ لیکن تاشفین سے یہ امید کی جا سکتی تھی، کیونکہ تاشفین جس عورت کا بیٹا تھا، اس نے تو ان کا پورا خاندان برباد کر دیا تھا، تو وہ کیسے تاشفین سے کوئی اچھی امید کرتی؟ انہیں پہلے ہی اپنی بیٹی کو وہاں بھیجنا گوارا نہ تھا، لیکن یہ ابراہیم کی ضد تھی جو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے اس بات کی ضد لگائی تھی کہ تاشفین سے تناوش کو طلاق دلوا کر وہ اپنے وارث سے اس کی شادی کر دیں گی، لیکن اس بات پر وارث نے بہت ہنگامہ کیا، کیونکہ اس کے لیے تناوش اس کی بہن تھی، اور اس کے بارے میں وہ کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی وہ بچپن سے ہی مائرا سے محبت کرتا تھا۔ اس کی زندگی مائرا کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ تناوش کو چھوڑ کر انہوں نے صدف کے بارے میں سوچا تھا، اور اس پر بھی اس نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن تناوش پر ایسی مصیبت ٹوٹے گی یہ تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وارث اور ابراہیم انہیں یہی کہتے تھے کہ تناوش اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے معاملے میں بالکل بے فکر ہونے لگی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ تو ویسا ہی تھا، پہلے دن جیسا۔
وہ کمرے کی کھڑکی پر کھڑی برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی بارش تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو اب بارش دیکھ دیکھ کر اکتا گئی تھی، جبکہ وارق باہر گیا ہوا تھا۔ بلکہ باہر کیا گیا تھا، اس نے خود ہی ہوٹل کے روم کے سامنے بارش میں لگے اس گول گپے کے ٹھیلے کو دیکھا تھا۔ خود اسے بارش میں بھیگنا ہرگز پسند نہیں تھا، اسی لیے اس نے وارق کو بھیجا تھا، جو پہلے تو خوب نخرے دکھاتا رہا، لیکن پھر آخر کار اس کے لیے گول گپے لینے چلا گیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی جب اچانک بیڈ پر پڑا اس کا فون بجا۔ اسے خیال ہی نہ آیا کہ وارق اپنا فون کمرے میں چھوڑ کر گیا ہے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فون پر کس کی کال آئی تھی، لیکن وہ جلدی سے اندر آتے ہوئے کال کاٹتی بدرخان کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ بدرخان، جو شاید اس کی طرف سے کسی اشارے کا منتظر تھا، اس کی کال آنے پر فوراً فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے آواز آتے ہی بدرخان پرسکون ہو گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وارق ہی اسے فون کر دے، لیکن وارق کبھی اسے فون نہیں کرتا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ وارق تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ تمہیں مارا تو نہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کون سے اندیشوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ الٹے سیدھے سوال کرنے لگا۔ شاید وہ وارق کو مائرہ کے سامنے بہت برا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں چاچو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور جلد ہی اپنا فون لے لوں گی۔ میں خود آپ سے رابطہ کرتی رہوں گی۔ میں نے کمپنی جوائن کر لی ہے، اب میں آفس بھی جاتی ہوں، لیکن آج کل ہم یہاں ایک ہوٹل میں پھنس گئے ہیں بارش کی وجہ سے۔ کل سے ہم یہیں پر ہیں اور پتہ نہیں کہ بارش رکے گی یا نہیں، اسی لیے آج تو ہم آفس بھی نہیں گئے۔ میرے خیال میں کل یا پرسوں آفس میں میری آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ آ جائیے گا، وہ انہیں بتا رہی تھی جب بدرخان نے فوراً اس کی ہاں میں میری جان، میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، کیوں نہیں، میں تمہیں ملنے ضرور آؤں گا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے وارق سے طلاق کی بات کی ہے؟ کیا وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھو مائرہ، تمہیں وارق سے طلاق لینی ہوگی، وہ اسی کنڈیشن میں تمہیں۔ چاچو، آپ پلیز ذرا میری بات سنیں، میں وارق سے طلاق نہیں لے رہی اور نہ ہی میں اسے چھوڑوں گی، کیونکہ وارق سے شادی تو بابا کی خواہش تھی نا، اور میں نے بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہی اس سے شادی کی ہے۔ چاچو، آپ ذرا میری بات سنیں، میں وارق سے طلاق نہیں لے رہی اور نہ ہی میں اسے چھوڑوں گی، کیونکہ وارق سے شادی تو میرے بابا کی خواہش تھی نا، اور میں نے بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہی اس سے شادی کی تھی، تو اب میں بابا کا دل کیوں توڑوں گی؟ وارق بھی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہے اور میں بھی۔ میں وارق سے طلاق لے کر اپنے بابا کی روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ہمیشہ سے وارق کے بارے میں ہی سوچا ہے، شاید آگے زندگی میں کسی اور کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر سکوں، اور جہاں تک بات ہے وارق کی، تو میں بہت جلد ابراہیم کی حقیقت وارق پر کھول دوں گی۔ وارق نے کل رات مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے،
وہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے چاچو، اور مجھے یقین ہے حقیقت جاننے کے بعد وہ میرا یقین کرے گا اور ابراہیم کو چھوڑ دے گا۔ اس وقت وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میرے حصے کی جائیداد بھی میرے نام کر دے گا، اور ہمارا مقصد تو صرف ابراہیم سے اس کی جائیداد کو چھیننا ہے نا۔ آپ تو ویسے بھی تاشفین کو اس بات پر منا ہی چکے ہیں کہ وہ اپنا حصہ اپنے باپ سے مانگے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تاشفین اپنا حصہ مانگ لے گا، مجھے میرا حصہ مل جائے گا، اور وارق جب ساری حقیقت سے واقف ہوں گے وہ خود ہی ابراہیم کو چھوڑ دیں گے۔ جب اس کے ہاتھ کچھ آئے گا ہی نہیں سوائے پچھتاوے کے، تو وہ کیا ہی کر لے گا؟ جب اس کی اولاد ہی اسے چھوڑ دے گی نا، تو اسے جائیداد ملے گی اور نہ ہی اولاد۔ وہ بہت کچھ سوچ کر انہیں کہہ رہی تھی، جبکہ بدرحان تو اس کی عقل مندی پر دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ پوری بات نہیں انہیں بتا چکی تھی۔ طلاق کے نام پر وارق کا ری ایکشن دیکھ کر اب اسے خود بھی ہمت نہ رہی تھی بار بار طلاق کا ذکر کرنے کی، اور جب وہ وارق کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی تو پھر اس میں کیا بڑائی تھی؟ ویسے بھی اس سارے معاملے میں وارق بے قصور تھا۔ دیکھو میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تاشفین کو اپنی جائیداد سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے اس کے باپ کا کوئی حصہ نہیں چاہیے، جبکہ وارق ساری زندگی ابراہیم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور تمہیں تمہارا حصہ کیسے ملے گا یہ تم خود ہی دیکھ لو۔ یا تو تم اب پیار سے وارق سے حاصل کرو یا پھر کورٹ کے ذریعے، یہ تم پر ہے، لیکن تمہیں اپنی جائیداد اپنے نام کروانی ہوگی، اور تاشفین کی جائیداد کے لیے اس پر زور ڈالنا ہوگا۔ آج کل وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اچانک مائرہ نے دوسری طرف سے فون بند کرتے ہوئے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وارق ہاتھوں میں ٹرے لیے اندر داخل ہوا تو اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے لگا تھا جیسے مائرہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کر ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ تم نے گول گپے کہاں کھائے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ نیو یارک میں تمہیں گول گپے کہاں ملتے تھے؟ کھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اس کے پیٹ کے گرد اپنا بازو حائل کرتا اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اس کا رومانٹک انداز کچھ زیادہ ہی امڑ کر سامنے آ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پھر سے رومانٹک ہونے پر اسے گھورنے لگی تھی۔ میری اماں بنایا کرتی تھی، اب پیچھے ہٹیں اور سکون سے مجھے کھانے دیں۔ نہ سکون سے کھانا کھانے دیتے ہیں، نہ چائے پینے دیتے ہیں، اور نہ ہی گول گپے کھانے دیتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ساری زندگی آپ کی باہوں میں گزار دوں؟ وہ گول گپا منہ میں لینے سے پہلے اس سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ مائرہ نے تو اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس نے زور اور شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ جانے من، یہاں آتے ہی نا تمہارے سارے پرزے ٹھیک سے ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کبھی واپس ہی نہ جاؤں، ہمیشہ اپنی جانوں کو اپنے پاس رکھوں، اور اسی طرح رومانس سے بھرپور زندگی ہم دونوں گزارے۔ وہ کافی جوش سے بول رہا تھا، جبکہ مائرہ نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اس کا منہ گول گپا کھانے کی وجہ سے اچھا خاصا پھولا ہوا تھا۔ وہ بات نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے انداز پر وارق کا کہکا پھوٹا تھا۔ خدا کو مانے وارق، زندگی میں رومانس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ گول گپا نکلنے کے بعد بڑی مشکل سے بات کر پا رہی تھی۔ ہاں جانو، بالکل ہوتی ہیں، فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور بچوں کو لے کر میں تمہیں ضرورت سے زیادہ سیریس ہوں۔ وہ اب بھی شرارت سے باز نہ آیا۔ مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی باہوں کا حصار توڑتے ہوئے ٹرے لے کر باہر کی طرف نکل کر آ گئی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا ڈیسک لگا ہوا تھا۔ اسی کے اوپر بیٹھتے ہوئے اس نے گول گپے کھانا شروع کر دیے، جبکہ وارق دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ سو گائز، جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کرو
تاکہ میں دوسری ایپیسوڈ لکھوں. 1000 لائک بوڑھے کر دو. شکریہ آپ سب کی محبتوں کا, آپ سب کے اتنے لائکس دینے کا, اتنے سارے کامنٹس کرنے کا قسم سے بہت خوشی ہوتی ہے. مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ پچھلے ہفتے میں آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو 21,000 دفعہ شیئر کیا ہے, اور یہ بات میرے لیے سچ میں بہت بڑی ہے. مطلب آپ نے میری پچھلی 7-8 ویڈیوز کو 21,000 دفعہ شیئر کیا ہے, واٹس ایپ پر, فیس بک پر, مجھے نہیں پتا کہاں کہاں شیئر کیا ہے, لیکن مجھے یہ جان کر سچ میں بہت خوشی ہوئی. آئی لو یو سو مچ. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.